غور کریں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ بھئی ایک سال ختم ہونے اور دوسرا سال شروع ہونے کے وقت اسلام کا حکم کیا ہے۔ محمد نبینا بنور ودینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے پوری زندگی کے اصول بہت اچھے انداز میں بیان کیے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی سچویشن کو اسلام نے ایسا نہیں چھوڑا کہ وہاں پر رہنمائی نہیں کی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر قرآن نے، اگر اسلام نے اور شریعت نے غلط کاروبار کو حرام کہا تو اچھے کاروبار کے لیے ترغیب دی۔ اسلام نے ظلم کو، زیادتی کو غلط قرار دیا تو وہیں پر کسی کی مدد کرنے کو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ثواب کہا۔ اسلام نے جہاں پر زنا کو حرام کیا وہیں پر نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا۔ جہاں اسلام نے یتیم کے مال کو کھانا گویا کہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے کے برابر کہا تو وہیں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور اس کی مدد کرنے کو بہت زیادہ اور بہت بڑا ثواب کہا۔ تو دوستو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اسلام نے کہیں پر بھی انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ انصاف اور ہر جگہ اچھے اعمال کی ترغیب دی۔ کل ملا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر جگہ آلٹرنیٹیو اسلام نے دیا ہے، ہر جگہ جہاں آپ دیکھ لیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں سنت ہوگی وہاں پر خرافات نہیں ہوں گے، جہاں پر شریعت ہوگی وہاں پر غیر شرعی کام نہیں ہوں گے۔ تو جہاں کہیں بھی اگر سنت چھوڑی جا رہی ہو، شریعت کو مس کیا جا رہا ہو تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہاں پر اسلام کیا ہے، وہاں پر سنت کیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے صحیح چیز اگر نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے غلط چیز وہاں پر ہو جائے گی۔ تو ابھی ہمارے درمیان شمسی نیا سال آنے والا ہے، 2021 ہمارے درمیان میں آنے والا ہے، تو وہاں پر ہم یہ غور کریں کہ بھئی کیا خرافات کیوں ہو رہی ہیں۔ خرافات اسی لیے ہو رہی ہیں اس لیے کہ وہاں پر کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا۔ تو ہم غور کریں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ بھئی ایک سال ختم ہونے اور دوسرا سال شروع ہونے کے اس وقت اسلام کا حکم کیا ہے، مباح کیا چیزیں ہیں، ان چیزوں کو غور کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم محاسبہ کریں۔ 24 گھنٹے جب ہمارے ختم ہو گئے اور دوسرے 24 گھنٹے جب شروع ہونے والے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں، ہم ٹٹولیں، ہم دیکھیں کہ دن بھر ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور کیا گناہ ہم نے کیا ہے اس پر اللہ سے ہم استغفار کریں، اللہ سے ہم معافی مانگیں۔ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی چیز کو اگر ہم اپلائی کریں گے سال کے ختم ہونے اور سال کے شروع ہونے پر بھی، اگر ہم اس چیز کو اپلائی کریں گے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں گے کہ سال بھر تم نے کیا پایا اور تم نے کیا کھویا، اس کا تم محاسبہ کر لو۔ اگر تم نے کچھ اچھے چیزیں کی ہیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم نے اچھی چیزوں کو مس کیا اور تم نے غلط چیزیں کی ہیں، جیسے اگر تم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی ہے، اگر تم نے سنتوں پر عمل نہیں کیا ہے، اگر تم نے اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا ہے، اگر تم نے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، اگر تم نے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے ہیں، تو اس بچے کو اور اس نوجوان کو یہ بتایا جائے کہ اس سال کے شروع ہونے پر یہ ارادہ کرو، اور اس سال کے شروع ہونے پر یہ عزم کرو، یہ پکا ارادہ کرو کہ اس مرتبہ اس سال 2021 میں ہم کسی طرح کا گناہ نہیں کریں گے، ہر طرح کے ثواب کے کام کو ہم کریں گے، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم نمازیں بھی ادا کریں گے، ہم والدین کا بھی کہنا مانیں گے، ہم پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، ہم بیماروں کی عیادت بھی کریں گے، ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے۔ اس طرح سے ان کو جو ہے ایک موٹیویٹ کیا جائے اور ان سے یہ بتایا جائے کہ ایک سال کے شروع ہونے پر اور ایک سال کے ختم ہونے پر یہ کچھ کرنے کا اسلام میں حکم ہے۔ ڈائریکٹلی ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ اسلام میں اس کا حکم ہے، اس لیے کہ اس طرح کا حکم ہر جانے والے لمحات پر ہمیں محاسبہ کرنے کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہمارا جب پورا ایک سال ختم ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچیں، ہم یہ غور کریں کہ ہم نے پچھلے سال کیا کچھ کھویا ہے، اور ہم اس کا ارادہ کریں کہ ہم اگلے سال کیا کچھ پائیں گے۔
تو اس طرح میرے دوست اگرچہ اس کا باضابطہ حکم نہیں ہے، ایک اور مرتبہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ باضابطہ اس کا حکم نہیں ہے، لیکن ایک دن ہمارا جب ختم ہوگا یا ایک ہفتہ جب ہمارا ختم ہوگا یا پھر ہمارا ایک مہینہ ختم ہوگا تو ہمیں یہ حکم ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دن میں نے کیا کیا اور کیا کرنے سے رہا، یہ ایک ہفتے میں نے کیا کیا اور کیا کرنے سے رہا، اس ایک مہینے میں نے کیا عبادتیں کی اور کون سی عبادتیں رہ گئیں۔ تو اسی طرح سے پورے سال بھر کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سال بھر میں نے کیا گناہ کیے ہیں اور میں نے کیا نیکیاں کی ہیں، کیا چیز میں نے مس کیا ہے اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اور کن چیزوں کو مجھے اپلائی کرنے کی ضرورت تھی اور نہ کر سکا، اس مرتبہ میں کروں گا۔ تو دوستو اگر اس طرح کا محاسبہ ہم اپنے بچوں سے اور اپنے نوجوانوں سے کروائیں گے تو دوستو یہ جو تمام خرافات ہیں، ہر طرح کے خرافات جو آج کل عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سے ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں پر کوئی غلط ہو رہا ہوگا تو وہاں پر صحیح کروانے کی ہم کوشش کریں گے تو غلط چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔